السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک سوال ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کے لیے تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، سوال کرنے والوں نے سوال جو پوچھا ہے اصل میں ان کو بولنے کا لکھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوا، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس کے تعلق سے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں بتانے والا ہوں تہجد کی نماز کے تعلق سے، کہ شوہر کے لیے عورت تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں، اور اگر شوہر کے لیے شوہر کے حق میں عورت تہجد کی نماز میں دعا کرے گی تو اس سے کیا ملتا ہے، یہ ساری باتیں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات پوری طریقے سے آپ کے ذہن میں اتر جائے، اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ چینل پہ اگر آپ میرے نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تہجد کی نماز کی بے شمار فضائل بھی بیان فرمائے ہیں۔ تہجد کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار احادیث کریمہ بھی ہے، چونکہ میں آج آپ کے لیے یہ لے کر کے آیا ہوں کہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کے لیے تہجد کی نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ ناظرین کرام، اس بات سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا مقام یہ جو ہے بیویوں کے لیے اچھا خاصا ہوا کرتا ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شوہر جب رات کو تہجد کے وقت بیدار ہونے کے بعد جب وہ اٹھا اور وضو بنانے کے لیے استنجا وغیرہ کرنے کے لیے جانے لگا تو اس سے پہلے اس کو ہلا کر کے اپنی وائف کو، اپنی بیوی کو بیدار کیا، اٹھایا، جگایا کہ آپ بھی تہجد کے لیے جاگو، بیدار ہو۔ تو پھر وہ جو ہے وضو بنانے کے لیے چلا گیا۔ وضو بنا کر کے جب وہ واپس آیا اور کچھ پانی ہاتھ کے اوپر رکھا اور اس کا چھینٹا جو ہے اس کے چہرے پہ مار دیا، جس کی وجہ سے وہ بیدار ہوئی اور وضو بنا کر کے وہ آئی، اور یہ شخص یعنی شوہر آگے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب یہ بیوی وضو بنا کر کے اس کے ساتھ میں یا اس کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑی ہو گئی تہجد کی نیت کر کے۔ جب شوہر آگے اور بیوی پیچھے یا دونوں ہموار یعنی برابر کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور الحمدللہ رب العالمین اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس وقت فرشتوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو اسے، دیکھو اس کی طرف۔ یہ دونوں اٹھ کر کے یہ رات کی تنہائی میں اس وقت یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی خدا نہیں، یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جو بات اپنی زبان سے ابھی نکالنے والے ہیں نا، لکھ دو، میں نے اسے پورا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جب شوہر اور بیوی دونوں ساتھ میں مل کر تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، تو میں نے جیسا آپ کو بتایا تھا کہ بیوی شوہر کے لیے تہجد کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کو وہ پریشان دیکھے، کوئی مالی نقصان ہو گیا یا کسی وجہ سے جو ہے کاروبار میں نقصان، بزنس میں خسارہ ہونے کے کارن جب اس کو پریشانی کی حالت میں دیکھے اور کسی بھی وجہ سے کوئی پریشانی ہو یا دقتوں کا سامنا ہو رہا ہے، تو بیوی اگر تنہائی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز ادا کرے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو پوشیدہ میں چھپا کر کے اپنے شوہر کے لیے تہجد کی نماز میں دعا کرتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ
بیوی اپنے شوہر کو جب پریشان دیکھے نا تو تنہائی میں رب کی بارگاہ میں آنسو نکال کر کے دعا کرے، اس سے جو ہے بڑی آسانیاں ہوا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ کس کی دعا سے انسان کی زندگی بدل دے۔ اور اسی لیے جو ہے علماء کرام کا یہ کہنا بھی ہے کہ نیک بیوی کا زندگی کے اندر ہونا یہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوا کرتی ہے۔ تو دوستو، بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو، اس طریقے کا معاملہ ہو، تو یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈائریکٹ بات کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے۔ اس وقت جب کہ اللہ تبارک و تعالی خود آسمان اول سے آواز لگایا کرتا ہے، ندا لگایا کرتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے آ کر مانگ سکے، ہے کوئی جو مجھ سے آ کر سوال کر سکے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ریگولر بیس پہ تہجد کی نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے مقربین بندوں کے لسٹ میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اسے صالحین کے زمرے میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تہجد پڑھنے والے کی ہر دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب بھی کوئی معاملہ ہونا، یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ نماز اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کسی نے سوال کیا تھا، اس لیے میں نے اس طریقے کے ٹائٹل لکھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنے شوہر کو پریشان دیکھے تو جو ہے اس کے حق میں دعا کرے، اس کے حق کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر کے دعا کرے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ باقی عبادت، سر جھکانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے زیب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔